اسٹوری وتھ شاہین میں السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب، اور امید کرتی ہوں کہ میری یہ اسٹوری آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ شکریہ۔ مذاق مت کرو، میں کوئی بچہ گود نہیں لوں گا، تم مجھ پر بھروسہ کرو، ہم ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے، تم رویا مت کرو بس۔ کل رات ہم ٹرپ کے لیے نکل جائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری یادگار ٹرپ ہوگی۔ اینی جو ڈال کو ہاتھ میں لے کر بچوں کی طرح چوم رہی تھی، اینی نے یہ ڈال $20 میں ایک روڈ پر بیٹھی بڑھیا سے خریدی تھی، اور جب سے یہ ڈال گھر پر آئی تھی اینی اسے بچوں کی طرح رکھتی تھی۔ البرٹ اینی کی حرکت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم لے آئے ہو؟ میں تمہیں یہاں پر اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ میں اور تم ایک دوسرے کو وقت دے سکیں، اور تم مجھے دل سے وقت دینا۔ میں یہ ایک ہفتہ ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنے والا ہوں، وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا۔ اینی جو اپنے موبائل میں کچھ ریکارڈ کر رہی تھی، اس فون کو سائڈ میں رکھ دو، اب چلو ڈگی سے سامان نکالتے ہیں اور اندر اس کوٹیج میں چلتے ہیں۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے البرٹ، یہاں تو ساتھ ہی یہ جھرنا بہتا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز ہے اس کی۔ ہاں تم صحیح کہتے ہو، ہم یہ ایک ہفتہ یادگار بنا لیں گے۔ تم یہ ڈال کیوں لے آئی ہو؟ میں اور تم، اینی ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں، تم اس کو کیوں لے کر آئی ہو؟ تم نے میرا سارا موڈ خراب کر دیا ہے، اسے اس بیگ میں واپس ڈال دو اور اسے کار میں ہی چھوڑ کر آنا، البرٹ گھورتے ہوئے اینی سے کہتا ہے۔ اور میں نے تم سے کہہ دیا اس بیگ کو ڈگی میں ڈال دو، باقی تمام سامان ہم کاٹیج میں لے کر چلتے ہیں۔ دیکھو تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، یہاں بھی تم میرا موڈ ڈائیورٹ رکھو گی اور میرا ذہن سارا بچے میں ہی لگا رہے گا۔ یہ ڈال نہ ہوئی ہماری زندگی میں مانو جیسے کوئی حقیقی بچہ آ گیا ہو، اس کے کپڑوں کا خیال کرنا، اس کو نہلانا، اس کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں تم باتیں کرتی رہتی ہو۔ آخر تمہیں اس گڑیا میں نظر کیا آتا ہے؟ یہ ایک معمولی سی شکل کی گڑیا ہے، اور جس کو دیکھ کر مجھے تو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ نہ جانے تم نے $20 اس کے کس چیز کے دیے، میں تو آج تک اس بات کو سمجھ ہی نہ سکا۔ شام کو دونوں دیر سے اپنے کاٹیج میں پہنچے تھے۔ یہ ہائی وے سے منسلک ایک قدیم جنگل تھا۔ یہ جنگل کافی ہانٹڈ مشہور تھا، لیکن البرٹ ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا۔ اس جنگل کے اندر کافی اندر ایک پرانا کھنڈر تھا، اور وہ کھنڈر، وہاں کی باتیں کافی مشہور تھی کہ یہاں پر مخلوقیں آباد ہیں، اور جو کوئی وہاں کھنڈروں میں گھومنے جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن البرٹ کو کیا پڑی، وہ تو صرف اپنے ذہنی سکون کے لیے اپنی آبادی کی ہی نزدیک اس جنگل کی ہماج گاہ میں چلا گیا، اور وہ چاہتا تھا کہ اینی اسے ٹائم دے اور اپنے آپ کو اس ذہنی کیفیت سے نکالے کہ ہم پیرنٹس نہیں بن سکتے۔ البرٹ یہ بات جانتا تھا کہ اینی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس نے ڈاکٹر سے بھی یہ بات سیکرٹ رکھنے کو کہی تھی، لیکن وہ اینی کو بالکل اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے خاص وجہ تھی۔ وہ اس کی چائلڈ ہوڈ لور تھی۔ بہت مشکلوں سے دونوں نے اپنے پیرنٹس کو راضی کر کے شادی کی تھی، اور اب وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں البرٹ کو ناراض کروں۔ وہ جلد از جلد ماں بن جانا چاہتی تھی، لیکن البرٹ یہ بات جانتے پوچھتے اس کو ہمیشہ جھوٹے دلاسے دیتا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، وہ ساری باتیں اپنے اوپر لے لیتا۔ وہ یہی سمجھاتا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، لیکن حقیقت میں تو اینی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اینی کو کبھی یہ بات فیل نہ ہو کہ البرٹ کہیں دوسری عورتوں میں یا لڑکیوں میں تو انٹرسٹڈ نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اینی کا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ لیکن اینی کے پاس جب سے یہ گڑیا آئی تھی، اینی کچھ اسکیری عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی، خود بخود ہنستی، گھنٹوں گھنٹوں اس سے باتیں کرتے رہتی، اس کے بال سنوارتی، اس کو نہلاتی۔ یہ ایک 1.5 فٹ کی گڑیا تھی جس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا، لیکن
وہ بہت خوبصورت آنکھوں والی تھی. اس کی آنکھیں ہی تو بہت خوبصورت تھیں جو ہمیشہ اینی کو اپنی طرف راغب کرتیں. رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا. آتش دان کے ساتھ ہی لگے صوفہ سیٹ پر دونوں میاں بیوی سو رہے تھے کہ اچانک اینی کو لگا کہ کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے. لیکن اینی ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ جھٹک کر کروٹ لے کر پھر سو گئی. صبح جلد ہی دونوں اٹھ گئے تھے اور ناشتہ البرٹ نے ہی تیار کیا تھا. اینی جو باہر گھومنے کے بہانے خاموشی سے اپنی کار میں جا کے گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی تھی، اس کو قریبی جھرنے کے پاس لے جا کر نہلایا اور اس کے کپڑے چینج کرائے. اتنے میں البرٹ کی آواز آنے لگی، اینی اندر آ جاؤ، تیز بہت سردی ہو رہی ہے. آج ہم اپنا سارا وقت کوٹیج میں ہی گزاریں گے. دیکھو اگر دوپہر میں تھوڑا سا سورج نکلتا ہے تو ہم اندر جنگل میں جائیں گے. ہاں ہاں کیوں نہیں. خدا حافظ ڈال، میں تم سے پھر ملتی ہوں. انشاءاللہ ہم پھر آتے ہیں. پریشان نہ ہونا، دیکھو میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا. ڈال جو اس کو گردن گھما کے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. جیسے ہی اینی اپنے کاٹیج کے اندر گئی، ڈال نے ایک بھرپور جمپ لگائی اور وہ اندر جنگلوں کی طرف بھاگنے لگی. یہ کہانی آج سے 30 سال پرانی ہے، جب کوئی اس جنگل میں اپنی بیوی کو لے کر آیا تھا اور وہ کوئی اور نہیں البرٹ کا باپ تھا. البرٹ کا باپ کافی عیاش آدمی تھا اور وہ اسی کوٹیج میں لا کر اپنی عیاشیاں پوری کرتا اور جب دل بھر جاتا تو ان لڑکیوں کو مار دیا کرتا. لیکن اس بات کا راز کبھی کھل نہ سکا کیونکہ جلد ہی البرٹ کے باپ کو کینسر ہو گیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملا. رات ہوئی. جیسے ہی البرٹ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ اسے صبح سے ہی بخار تھا اور اس کو رات تک کافی تیز کھانسی ہونے لگی تھی. اینی اب ہم یہاں نہیں رک سکتے، میری تکلیف بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. میں نے تو سوچا تھا کہ میں اور تم مل کر بہت اچھا وقت گزاریں گے، لیکن یہاں آتے ہی مجھے عجیب و غریب بیماریوں نے گھیر لیا اور دور دور تک کوئی ڈاکٹر بھی نہیں. ایسا نہ ہو کہ 1-2 دن میں میری طبیعت مزید خراب ہو جائے اور میں تمہیں گھر ڈرائیو کر کے نہ لے جا سکوں اور ہمیں ایمرجنسی میں جانا پڑ جائے. پریشان نہ ہو البرٹ، کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے بہترین سا قہوہ تیار کر رہی تھی. یہ پی لو، مجھے امید ہے کہ تم صبح تک اچھے ہو جاؤ گے. چلو اب سونے کی تیاری کرو. اینی آج بہت زیادہ بے چینی سے البرٹ کے سونے کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی البرٹ سوتا ہے، خاموشی سے مین ڈور کھول کر وہ کار کے پاس جاتی ہے. وہ ڈول کو اٹھا کے اندر لے آئی تھی اور خاموشی سے چپ چاپ اپنے بیڈ روم میں جا کر ڈول سے بہت ساری باتیں کرنے لگی. وہ ڈول کو بے پناہ پیار کر رہی تھی اور اسے بیٹی ہی کہتی تھی. اس نے اس کا نام سیرا رکھا تھا. وہ جب البرٹ نہیں ہوتا تو اس کو سیرا نام سے مخاطب کیا کرتی تھی. سیرا، آج تمہارے پاپا بہت بیمار ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ہم واپس چلے جائیں. تم دعا کرنا کہ تمہارے پاپا صبح تک اچھے ہو جائیں تو ہم یہاں کچھ دن اور اسپینڈ کر سکتے ہیں. بہت ساری باتیں کر لینے کے بعد اچانک اسے ایسا لگا کہ کمرے کی جانب کوئی تیز تیز آ رہا ہے. سیرا کو وہ فوراً ڈراز میں چھپا دیتی ہے. اینی، تم اس ڈال کو پھر اندر لے آئی ہو نا؟ اسی سے باتیں کر رہی ہو؟ بتاؤ وہ کدھر ہے؟ آج اسے میں جلا دوں گا. کیسی باتیں کر رہے ہو البرٹ؟ ایسا نہ کرو، میں اسے بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں. تم ذہنی مریضہ بن جاؤ گی ایک دن اس ڈال کے رہتے، اور میں تمہیں اس ڈال سے دور کرنے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں. جب سے یہ ڈال ہماری زندگی میں آئی ہے تم مجھے وقت ہی نہیں دیتی ہو. ہو کیا گیا ہے بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ وہ ایک ایک چیز پاگلوں کی طرح کھنگال رہا تھا. آج میں اس ڈال کو جلا دوں گا. بالآخر البرٹ نے وہ تراز کھول ہی لیا اور جیسے ہی اس نے اس ڈال کو بالوں سے باہر نکالا، اچانک اس ڈال نے اپنے تیز دھاڑ ناخنوں سے البرٹ کے ہاتھ پر پنجہ مارا. البرٹ چیخے بغیر نہ رہ سکا اور وہ ڈال ایک دم جمپ مارتی ہوئی سامنے بیڈ پر چڑھ گئی اور کہنے لگی، البرٹ تم اپنی خیر مناؤ
کہ میں نے تمہیں ابھی تک زندہ چھوڑا ہے صرف اس لیے کہ اینی مجھے بیٹی کہتی ہے، ورنہ اب تک تو تم کسی قبرستان میں پڑے سڑ رہے ہوتے۔ دونوں ایک دوسرے کو بھونچ کے حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ گڑیا اچانک بولنے کیسے لگی اور یہ جمپ لگا کر سیدھی بیڈ پر کیسے چلی گئی۔ اچانک سے گڑیا نے تیز تیز ہنسنا شروع کر دیا اور بولا، اینی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی ہوں؟ نہیں، میں تمہارے سسر کا وہ باپ ہوں جس نے مجھے خوب آزمایا، میرے ساتھ خوب مزے لیے اور بعد میں مجھے یہی مار دیا۔ کیا مطلب؟ البرٹ بہت زور سے چیخا۔ یقین نہیں آتا؟ چلو آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلو، اب تمہیں بھی مزہ چکھنا ہوگا، تمہیں بھی میری طرح ایسے ہی مرنا ہوگا جسے تمہارے باپ نے مجھے مارا تھا۔ میرے باپ کی سزا مجھے کیوں ملے گی؟ باپ کی سزا بیٹا بھگتے گا جبھی مجھے قرار ملے گا، ورنہ میں یوں ہی بھٹکتی رہوں گی۔ ہم نے تو تمہیں بڑھیا سے خریدا تھا۔ وہ ڈال ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کون بڑھیا؟ کیسی بڑھیا؟ مجھے تو یہاں تک پہنچنا تھا اینی، اور تمہیں میں نے ہی اس نہج پر پہنچایا ہے۔ اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی اور البرٹ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ دونوں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اینی اچانک اس گڑیا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیاں خوفناک آواز میں تبدیل ہونے لگی تھیں۔ اس نے البرٹ کے باپ کا نام پکارا، جارج، اگر آج تم زندہ ہوتے تو میں تمہیں بھی نہ چھوڑتی۔ افسوس کہ میں نے تم تک پہنچنے میں دیر کر دی اور تم مارے گئے۔ تمہیں تو اوپر والا دیکھ ہی لے گا، لیکن تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کا انجام بہت برا ہوگا اور تمہارا بیٹا ضرور بھگتے گا۔ اینی جو یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس گڑیا سے کہتی ہے، دیکھو سیرا، جو کچھ بھی ہوا میرے سسر نے تمہارے ساتھ کیا، لیکن اس میں البرٹ کا کوئی قصور نہیں۔ تم جانتی ہو البرٹ کتنے نیک انسان ہیں۔ تم نے ان 2 ماہ کے اندر ہم دونوں کی پیار محبت دیکھا ہے۔ اگر تمہیں البرٹ یا میرے اندر کوئی بھی شیطانیت نظر آئی ہو تو ہم دونوں مرنے کو تیار ہیں۔ اچانک اس کی سسکیاں خاموشی میں تبدیل ہو گئی تھیں اور اس گڑیا نے اینی کو گھورتے ہوئے بولا، بات تو تم صحیح کر رہی ہو، لیکن میں کیا کروں؟ میں بھی تو یہاں پچھلے 20 سالوں سے بھٹک رہی ہوں اور کتنی مشکلوں سے میں تم تک پہنچی ہوں۔ بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اینی کا ذہن اچانک سے ڈائیورٹ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے، تمہیں کیا میرے سسر نے یہی مارا تھا؟ ہاں، وہ جو پاس کھنڈر ہیں آگے جنگل کے بیچ میں، وہاں گھمانے کے بہانے لے گیا اور میرے سر پر ایک بھاری وزندار پتھر دے مارا اور میں اسی پتھر کے نیچے آج تک دبی ہوئی ہوں۔ مجھے تو کسی نے آج تک وہاں کھوجنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میرے ماں باپ غریب تھے۔ میرے باس یعنی کہ تمہارے سسر نے یہ کہہ کر مشہور کر دیا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، جبکہ مجھے تو البرٹ کے باپ نے مارا تھا۔ مجھے اس نے شادی کا جھانسا دیا تھا اور بالآخر میری ناگہانی موت ہو گئی۔ کیا تم ہمیں وہاں لے کر چل سکتی ہو جہاں پر تم دبی ہوئی ہو، مطلب تمہاری لاش؟ اینی کو بالکل بھی گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی اور البرٹ یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا کہ آج اینی کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئی۔ البرٹ اور اینی دونوں اب اس گڑیا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تھے۔ سردی کے مارے دونوں کے دانت بج رہے تھے اور وہ خوفناک گڑیا اب اچھی خاصی لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ بے انتہا حسین و جمیل لڑکی تھی جس نے لانگ بلو میکسی پہن رکھی تھی۔ یقیناً وہ اپنے وقت کی حسن کی ملکہ تھی۔ دور سے آتی جنگلی جانوروں کی آوازیں ماحول میں اور بھی وحشت طاری کر رہی تھیں، پر اینی ان سب سے بے خبر اس لڑکی کے پیچھے مانو ہیپناٹزم کا شکار بن کر
چلتی جا رہی تھی۔ اب کیا تھا، کچھ ہی فاصلے جنگل کے کھنڈروں کے اندر داخل ہو گئے تھے اور کچھ دور چل لینے کے بعد اونچائی پر پہنچ کر میں نے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو بڑا سا پتھر دکھ رہا ہے، یہیں میں 20 سالوں سے قید ہوں، مجھے سکون نہیں، میں کیا کروں؟ اس نے پھر سے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کیوں مارا؟ جان کو کیا ملا مجھے مار کر؟ اینی نے اس لڑکی کی طرف بہت معنی خیز انداز سے دیکھا، معافی مانگی اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر کہ ہمیں معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں سیرا، تم ہرگز بری روح نہیں ہو، اگر تم بری روح ہوتی تو ہمیں اسی دن مار دیتی جس روز ہم تمہیں اپنے گھر لے کر آئے تھے، لیکن ہم سمجھ چکے ہیں کہ تمہیں مکتی چاہیے۔ وہ دونوں نیچے اتر کر پتھر بہت مشکلوں سے سائیڈ میں لگاتے ہیں تو اندر بدبو ان کے ناک کے نتنوں سے ٹکراتی ہے، جن سے انہیں کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ ان سب سے بالا تر اس سیرا ڈول کی ہڈیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں لے کر اب کاٹیج کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سیرا وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں میاں بیوی اس کاٹیج میں داخل ہوتے ہیں، اینی نے سیرا کی طرف بہت زیادہ دکھی انداز میں دیکھا، پھر سے معافی مانگی اور اس کی ہڈیوں کو اس آتش دان میں ڈال دیا، اور پھر دونوں پرے کرنے لگے کہ گاڈ تمہاری روح کو مکتی دے دے اور تم ہمیں معاف کر دینا۔ تمہارا قاتل تو کیفے کردار تک پہنچ گیا، لیکن ہم تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ڈال غائب ہو گئی تھی۔ دونوں صبح ہوتے ہی اب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں اینی کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لسنرز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آتی ہے اسے لازمی لائک کیجیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ شکریہ۔